my topic is that the thoughts changes the DNA, and how aḍrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi had mentioned in their poem, the first one. The second line of the poem is, Nafi asbat da pani milya har rage har jai hu. Now, when we contemplate Ism Allah, while we are contemplating the name of Allah, which is this, and we concentrate, and at the same time we involve in deep thought, tafakkar. It's also mentioned as reflection. What does that mean? That means we are trying to see this Ism Allah inscribed within our heart. Now, this heart which I'm talking about, it is not the physical heart, but it is the spiritual heart, which is mentioned 5 times in the glorious Quran as Fawad. Now, the principle here is that when person thinks about something, and the impact or the influence immediately is felt upon the DNA. And when we breathe with the Allahu, and as you are fully aware that the blood is telecommunication system within our body. So the oxygen which is laced with dhikr actually goes into our entire body, and it actually provides food for our cells. Now, the principle here for the DNA is that the DNA will only allow the membrane of the cell to open up if the environment is appropriate, just like a seed. When you bury the seed in the earth, and when appropriate climate is reached, and then obviously that the seed will grow, उसमें कॉम्पल निकलेगी. अब ये है कि इसका जो जब हमारे DNA उसको हमारे सेल को वो खोलते हैं और वो फिर मल्टीप्लाई करता है. जब इसको मैं दूसरी तरफ से ले सकते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव. जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सारे जिस्म में सरायत करती है, और फिर आगे वाला जो मिसरा है, अंदर बूटी मुश्क मचाया जे फूलन ते आई हूँ. अब बॉटनी का ये असूल है कि जब फूल खिलता है सिर्फ उसी वक्त उससे खुशबू नमूदार होती है, ना कि उससे पहले. तो जब यहाँ हम ज़िक्र के साथ इसी ज़िक्र जो मैंने आपके सामने पेश किया, जब ये करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि हमारा माइंड जो होता है टोटली फोकस्ड होता है वो इसमें अल्लाह पर. फिर जब हम तफक्कर करते हैं, अपने अंदर लिखा हुआ देखते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल है. देख रहे हैं, सोच रहे हैं और सांसों में याद कर रहे हैं. एक याद रखें कि ये जो ज़िक्र है इट इज़ नॉन फिज़िकल, यानी कि इट इज़ नॉट मैटर रिलेटेड, इट इज़ नॉन मैटर. Therefore, in order to invoke what is non-matter, one has to adopt a path which is also non-matter. A question is often asked that what proof is there? The problem is that in order to know what it really means, a person has to feel himself. For example, अगर मैं आपको कहूँ कि ये खाने का जायका बड़ा ठीक था, अब मैं उस पर किताबें लिखता रहूँ तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा. खुशबू है, खुशबू मैं जितने मर्ज़ी कहूँ कि इसकी ऐसी है वैसी है, जब तक आप ख़ुद सूंघेंगे नहीं वो आपको पता नहीं चलेगा. इसी तरह ये ज़िक्र भी ऐसे है कि जब तक कि आप इसको ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त आप फील नहीं कर सकेंगे. मैं मामूली से छोटे से गांव से हूँ और 13 साल की उम्र में मैं वेस्ट में चला गया. स्कूलिंग वहाँ हुई, सारा उस माशरे में वो बिल्कुल रच बस गया. तो वहाँ एक अंदर मेरे चीज़ थी कि हर चीज़ वहाँ मैसर है, लेकिन एक चीज़ है कि अल्लाह ताला कैसे मिलेगा और हमारा
آبجیکٹو دنیا میں آنے کا ہے کیا. میری 55 سال وہاں جو ہے وہ سروس وغیرہ ہے، لیکن وہاں سکون نہیں ہے. اور جب مجھے میں 25 سال اس میں ذات کی تلاش میں رہا. جب میں نے پڑھا اس میں ذات کے متعلق نور الہدیٰ شریف میں، تو میں تلاش کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے ملے گی. آخر جب مجھے اس میں اللہ ذات آ کر یہاں ملی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ خود پڑھتا رہا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب مجھے پڑھایا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. He doesn't have a fear, neither he will grieve. Now, fear is always of the future, and grievance or bereavement is also for the past. یعنی کہ جو ماضی ہے اس میں انسان اپنے پچھتاتا ہے، کہتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، اور آنے والے کل کو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، اور نیگیٹو دونوں طرف ہے. اب جو اس کا حال ہے وہ اس کو بھول چکا ہے، اور ساری زندگی اس کی پاسٹ اور فیوچر میں ہی رہتی ہے. اور یہ اس میں ذات آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہیں نہیں سماتا بلکہ مرد مومن کے قلب میں سماتا ہوں. تو جس کی وہ جگہ ہے اسی ذات کو یہاں بساتے ہیں ہم، تو اس وقت ہمیں کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. تو کنٹینٹمنٹ جب ملتی ہے تو ہمیں معاشرے میں بھی اس کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی کہ انٹالرنس کی. انٹالرنس تب ہوتی ہے کہ جب ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، دوسرے سے غصہ کریں گے، اور جب ہم سیٹسفائیڈ ہیں تو ہم غصہ بھی نہیں کریں گے بلکہ غصہ پی لیں گے اور دیکھیں گے کہ دوسرا مجھ سے غصہ کیوں کر رہا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ پنچ couple of times. اچھا، important thing is that the West is looking for peace. They have got all the luxuries, they have got wealth, they have got power, but they don't have the peace. We have the peace, but we don't have the material, meaning that جو materialistic جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اگر کسی کو، اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی یہاں کافی ہیں، کہ پری ایگزام ایگزائٹی عموماً ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نا ایگزام سے پہلے بھائی کئی رات نیند نہیں آتی اور پریشان ہوتے ہیں. جب ایگزام میں جاتے ہیں تو آدھا جو کام ہے وہ بھول چکے ہوتے ہیں. اور جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے سانسوں میں، آپ کے اندر توکل بلڈ ہوتا ہے، انگزائٹی خود بہت چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جب جاتے ہیں ایگزام میں تو یو آر ان اے نارمل کنڈیشن اینڈ دیئر فور یو گوئنگ ٹو بی سکسیزفل. یہ کبھی آپ ٹرائی کریں. جو آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اسٹریسفل پوزیشن میں اس کو کوئی کرنے کی کوشش کریں گے ایگزام میں تو نہیں کر پائیں گے. اگر آپ ریلیکسڈ ہیں، اور ریلیکس صرف اور صرف کس سے ہوگے؟ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے. So if there is anyone who is interested in anything of this nature and want to talk to me afterwards, by all means I'm available, and I'm also available at the Darbar Sharif. So I will end my few words here, and thank you very much for being patient and listening to me.